أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 14 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ قالوا، تو یہ کافر کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ آپ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، بل اکثرہم لا یعلمون، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی ذات بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، اور جو جیسے علاقے تھے، جیسی جیسی ان کی ضروریات تھیں، جیسے جیسے ان کے مسائل تھے اور ان کا حل تھا، اللہ کریم نے انبیاء کرام کو ان مسائل کا حل دے کر بھیجا، اور جوں جہاں جہاں ضرورت پڑی کہ جو حکم پہلے بھیجا گیا اس کو بدلنے کی، تو وہاں اللہ کریم نے بدل دیا۔ تو اسی طریقے سے اس کے اندر جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، آیتوں کے متعلق بھی کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں، یا ایک آیت کی جگہ کے اوپر دوسری لے آتے ہیں، ایک کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں واللہ عالم، کہ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس کے مطابق اللہ کریم احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ پہلے کس چیز کی ضرورت ہے، جیسے ایک قابل حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پہلے مریض کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ دوا دیتا ہے، کچھ عرصے بعد اس نسخے کو وہ منسوخ کر دیتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب اس کی جگہ فلان جو ہے شروع کی جائے۔ تو اللہ کریم کی ذات تو ان حکیموں سے، ان ڈاکٹروں سے، ان سے کہیں جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی، کامل درجے کی جو ہے وہ حکمت والی ذات ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ اب اس قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور ایک دن کے بعد یا 10 دنوں کے بعد یا ایک لمبے عرصے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے بما ينزل، کہ وہ کیا نازل کرے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کافر کہنے لگے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے لگا، یا یہ جب تبدیل ہو جاتی، تو کہتے دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں، آج یہ کہا کل دوسری بات لے کے آ گئے۔ تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے، تو یہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی نعوذ باللہ، اللہ تو کامل ذات ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات آج ایک حکم دے کل تبدیل کر دے، ایسا تو ناممکن ہے۔ تو آپ نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کفار کا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثریت تو ایسی ہے کہ جسے معلوم ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں جانتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، اور یہ قرآن کا نزول کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق۔ پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، نزلہ، اس کو اتارا ہے روح القدس، روح القدس کے ذریعے میں رب کا، آپ کے رب نے، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ یعنی آپ یہ کہہ دیجئے کہ قرآن کریم تو روح القدس جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں۔
یعنی اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ کوئی لے کے آ رہا ہے تو راستے کے اندر اس سے کوئی لے لے تبدیل کر دے، لیکن ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، تو لہذا وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ جس طریقے سے اللہ کی ذات نے بھیجا اسی طریقے سے حق سچ وہ لے کر آئے ہیں۔ اور کیوں لے کر آئے ہیں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اس لیے لے کر آئے کہ تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشرا خوشخبری، وہدا ہدایت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یقین کا اس چیز کا باعث ہو۔ اس لیے اللہ کریم کی ذات اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرما رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو کر رہی ہے اس کے متعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نعلم انہم یقولون، کہ وہ کیا کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، یعنی ایک انسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو ایک انسان ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جس شخص کا یہ بے بنیاد حوالہ دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے۔ لسان زبان، الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ کرتے ہیں، عجمی، وہ تو ایک عجمی آدمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن کی زبان تو صاف عربی زبان ہے۔ اب ہوا یوں کہ مکہ کے اندر ایک لوہار تھا، تو وہ کچھ تھوڑی سی بہت باتیں جانتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا تھا اور آپ کی باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جاتے، اسے دعوت دیتے، اسے سمجھاتے دین کے متعلق۔ کبھی کبھار وہ کہہ دیتا کہ تورات کے اندر یہ فلاں چیز کے اندر یہ بات میں نے سنی ہے، ایسی کوئی بات، اس کو دیکھ کے وہ پھر مشرکین مکہ یا کفار جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو خود اپنی طرف سے نہیں کرتے، نعوذ باللہ فلاں جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس کا اللہ کی ذات جواب دے رہی ہے کہ کیسی بات کر رہے ہو، کیسا الزام لگا رہے ہو۔ یہ کہتے ہو کہ یعلم بشر، کہ وہ انسان سکھاتا ہے، اور اگر وہ انسان سکھاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو عربی جانتا ہی نہیں ہے، عربی اس طریقے سے فصیح و بلیغ بول ہی نہیں سکتا، اور یہ تو فصاحت و بلاغت کا ایک اعلیٰ معیار ہے، یہ تو قرآن ایک اعجاز ہے۔ تو اب یہ اس کے متعلق کیسے وہ ایک بات کر سکتا ہے؟ آج ابھی تم اتنے بڑے بڑے عرب تمہارے اندر موجود ہیں جو فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بنائیں۔ اس بندے کی کیا ضرورت ہے کہ اس طریقے سے بنائے؟ وہ تو ایک عجمی ہے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو عربی اس طریقے سے جانتا ہی نہیں ہے، عجمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے ہیں بآیات اللہ کی آیتوں کے اوپر، لا یہدیہم اللہ، ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں، وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ یفتر الکذب الذین، یعنی کہ جھوٹ جو گھڑتے ہیں یہ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ آپ گھڑتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں بلکہ یہ لوگ گھڑ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقت کے اندر یہی لوگ جھوٹے ہیں کہ جو خود یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ بات گھڑ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، جو شخص بھی انکار کرے باللہ اللہ کے ساتھ من بعد ایمانہ، اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ نہیں جیسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، قلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، بالکفر صدرا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جتنے مصائب آ جائیں، جتنے مسائل آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، اس کا سینہ جب کھل جاتا ہے تو وہ کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے، پیچھے بات بدلتا نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب ہے، اللہ کا
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو ایسی کفر کی باتیں کرتے ہیں، یہ الزامات کرتے ہیں. کوئی بندہ ایسا ایمان والے سے تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر اعتراضات بھی ایسے کرتے ہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا ہے. یعنی کہ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے اوپر انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھا ہے، ترجیح دی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا. اللہ یہدی نہیں ہدایت دیتا، رہنمائی نہیں کرتا القوم، ایسی قوم کے لیے، الکافرین جو انکار کرنے والی ہو، ناشکری ہو. اب اللہ کریم کی ذات نے ایک نعمت دی، ان کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، قرآن آ گیا. اب چاہیے تھا، شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو پڑھتے، اس کے اوپر عمل کرتے اور اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتے. لیکن انہوں نے جب اس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیے اور اپنی طرف سے یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کی ذات ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتی ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر طبع مور لگا دی ہے. ان لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے، ان کے اس کردار کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی سرگرمی کی وجہ سے اللہ کریم کی ذات نے ان کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں. ان جو بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے، اور حقیقت کے اندر یہ دنیا کے اندر کامیابی ہے یا آخرت کی کامیابی ہے، کامیابی کس چیز کے اندر ہے، تو یہ اس چیز سے بے خبر ہے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں ہے، لازم بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے. دنیا کے اندر جو سمجھدار بن رہے ہیں اور یہ الزامات لگا رہے ہیں، یہ ساری بات تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انہم فی الآخرۃ، آخرت کے اندر یہ لوگ ہم الخاسرون، خسارے والے ہوں گے. یہی خسارے والے ہیں. اگرچہ یہ دنیا کے اندر سمجھ رہے ہیں، انہیں اپنا پیمانہ ایک الگ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہوگا اس کے الٹ. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، یعنی ان ربک للذین، آپ کے پروردگار نے ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، فتنے کے اندر یعنی آزمائش کے اندر پڑنے کے بعد. مکہ کے اندر جو مسلمان تھے، انہوں نے جب ہجرت کی اس سے پہلے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، انہیں تنگ کیا گیا، ان کے اوپر ہر قسم کے جو ہے وہ پریشانیاں اور مصائب ان کے اوپر آئے. اس کا اللہ فرما رہا ہے کہ من بعد ما فتنوا، پریشانیوں کے بعد پھر ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور جب تکلیف آئی تو انہوں نے صبر بھی کیا اس کے اوپر. فرمایا جا رہا ہے کہ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یعنی اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم. اگر پھر بھی ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے ایسی چیز، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، اور اب اگر کوئی ان سے بات ہو جائے تو ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ربک من بعدها لغفور رحیم. باقی یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا الگ معاملہ ہے. اللہ کریم کی ذات ہم سب کو ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال، اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے. یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کی ہر قسم کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے.
یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے، یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا